اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آپ سب دیکھنے والے، سننے والے، جاننے والے، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس نیوز اور میرا نام حمید اللہ حسن گل ہے۔ تو اس پروگرام میں، اس سیشنز میں ڈونلڈ لو کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ڈونلڈ لو کا بیان اب کیسے ہوگا، یعنی اس نے بیان تو دے دیا، اب کیا ہوگا، کانگریس اجلاس کی حیثیت کیا ہے۔ تو ڈونلڈ لو کا بیان صرف ٹک ٹاک اور یوٹیوب اور ایکس پر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ ہاں البتہ پاکستان میں عمران خان کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے، عمران خان اس کیس سے بری ہو سکتے ہیں، کیونکہ کیس چل رہا ہے جی ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ ابھی سماعت چلتی ہے۔ پھر اس میں یہ ایک اہم ترین موڑ آ سکتا ہے کہ سیفر تھا ہی نہیں۔ تو در حقیقت سیفر میں یہ ہوا کہ سیفر کا پہلے شوشہ رہا کہ سیفر ہے، شہباز گورنمنٹ آئی، انہوں نے کہا کہ سیفر ہے، لیکن اس میں نا جو بیرونی مداخلت ہے، عمران خان گورنمنٹ کو ہٹانے کا سوال ہے، وہ کہیں پہ نہیں ہے، سیفر تھا۔ لیکن پھر یہ بات چلتی رہی، پی ٹی آئی پہ کیس بن گیا، پی ٹی آئی چیئرمین کو اس میں سزا دے دی گئی۔ لیکن بعد میں جب کانگریس نے ڈونلڈ لو کو طلب کیا تو کانگریس میں ڈونلڈ لو نے صاف انکار دیا کہ سیفر کوئی تھا ہی نہیں، سیفر تھا ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے جب سیفر کی ایک بنیاد جو تھی وہ ہی اب نہیں رہی، اس کے حوالے سے پاکستانی سفیر جو تھے اسد مجید، وہ بہت بڑی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہوئی، عدالت میں انہوں نے بیان اپنا ریکارڈ کروایا تھا۔ اس کے علاوہ اچھی خاصی نون لیگ اس حوالے سے بڑی وہ چیز تھی۔ اب بات آتی ہے کہ یہ سب جو سسٹم بنا وہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ کروٹ یہی ہوگی کہ اب پی ٹی آئی کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، نون لیگ کا یہ ہو سکتا ہے کہ نہ نون لیگ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی، کیونکہ شہباز گورنمنٹ 16 ماہ میں آئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ پروٹیسٹ کیا تھا امریکہ میں کہ آپ نے ہمیں سیفر میں دھمکی کیوں دی۔ 2 مرتبہ سلامتی کونسل کے اجلاس ہو چکے ہیں، دونوں میں اس کی تصدیق کی جا چکی ہے، ایک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہوا تھا اور ایک مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں ہوا تھا۔ لیکن مسلم لیگ نون نے باقاعدہ پروٹیسٹ کیا، اس سیفر پہ امریکہ سے پروٹیسٹ کیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر سیفر تھا نہیں تو مسلم لیگ نون نے امریکہ کے خلاف پروٹیسٹ کیوں کیا؟ تو بات تو واضح ہے کہ مسلم لیگ نون پاکستان کے مخالف ہونا چاہتی ہے، پاکستان کے تعلق عمران خان سے زیادہ مسلم لیگ نون خراب کرنا چاہتی ہے۔ تو مسلم لیگ نون اب نہ انکار کر سکتی ہے نہ اقرار کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، نہ تصدیق کر سکتی ہے نہ تردید کر سکتی ہے۔ شہباز شریف اور عطا تارڑ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ ڈونلڈ لو کو امریکہ میں ہی کوئی سزا دی جائے گی یا امریکہ میں اس کے خلاف کوئی کیس کھل جائے گا یا اس طرح سے کوئی ہوگا مومنٹم۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ادھر اس کی کچھ بھی نہیں ہونے والا، صرف اس سے سٹیٹمنٹ لینی تھی، اس نے بیان دے دیا، اس نے سٹیٹمنٹ دی، اس کے علاوہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ البتہ پاکستان کے حالات میں ایک پریس کانفرنسز بھی ہوئی اور پاکستان میں جلسے بھی ہوئے، ان کا نتیجہ یہ رہا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے تو وہ خط لکھا ہی نہیں ہے۔ 55 جلسے دھرے کے دھرے گئے پی ٹی آئی کے، اور نون لیگ کی پریس کانفرنس جو وہ 16 ماہ کی گورنمنٹ میں صبح شام مریم اورنگزیب اور عطا تارڑ ٹی وی پہ دکھائی دیتے تھے، وہ اس پریس کانفرنس کا، ان پریس کانفرنسز کا مطلب کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ پاکستان صرف وہم میں تھا، پاکستان صرف یہ سوچتا رہا اگر سیفر نہیں ہے تو سیفر ہے تو گورنمنٹ، پاکستانی گورنمنٹ کو ایک سٹیٹمنٹ جاری کرنی چاہیے تھی کہ سیفر ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، پاکستانی گورنمنٹ کو گندہ کر رہے ہیں۔ اب اس کے بیان سے نقصان یہ ہوگا کہ پاکستانی گورنمنٹ ایک جھوٹی سمجھی جائے گی، پاکستانی گورنمنٹ ایک اپنا بیان ہی نہیں کر سکتی۔ اگر سیفر ہے
تو موجودہ پاکستانی گورنمنٹ شہباز شریف صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، عطا تاڑا صاحب انفارمیشن منسٹری ہیں، اسحاق ڈار صاحب فارن منسٹر ہیں، اسحاق ڈار فارن منسٹر ہیں، ان کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے، ان کو اسٹیٹمنٹ جاری کرنی چاہیے کہ ڈونا لو نے غلط بیان جاری دیا کانگریس میں، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ پاکستان میں کوئی اپنی جگہ اپنا کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی اسحاق ڈار صاحب نے، جب بھی ہم نے دیکھا کسی بھی گورنمنٹ میں دیکھا، نون کی 2-3 وقت تک گورنمنٹ آئی، اسحاق ڈار صاحب تو منسٹر وزیر خزانہ تھے، لیکن اب پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ خزانہ کے بندے کو فارن منسٹر وزیر خارجہ لگا لیا گیا۔ تو یہ ایک پیچیدہ سوال ہے اور یہ ایک ابہام پیدا ہوتا ہے کہ ایک خزانہ کے بندے کو خارجہ کی کیا چیز آئے گی، نہ تو اس کے پاس کوئی انٹرنیشنل ریلیشن شپس کا کوئی ڈگری ہے، نہ کچھ نہ کہاں۔ ایویں ہی اگر تکم پہ چلتے رہے تو پاکستان کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ یہ لوگ پاکستان کو ٹرک کی بتی پہ لگا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ پی ٹی آئی نے جو بھی کیا، میں وہ تصویر پہ نہیں جاتا، پی ٹی آئی نے بھی بہت سے بامس پیدا کی، ٹھیک ہے نا، پی ٹی آئی بھی ایک اچھی اس نے وہ نہیں کی، لیکن بہرحال سیفر پہ پاکستانی اسٹیٹمنٹ ایز اے گورنمنٹ آنی چاہیے تھی، اور فورن جو ہمارا پاس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے اس نے اپنی پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی، ترجمان وزارت داخلہ کے، لیکن ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ڈونا لو نے بیان جاری کر دیا، پاکستان نے اس کو آمین کہہ دیا، چلو بچہ ہے، بیان جاری کرنا چاہ رہا ہے، کر دیا اس نے، کیا مقصد ہے، کیا اس سے بیان کچھ نہیں ہوگا۔ تو ہوتا ہے جی بات اس طرح سے، پاکستان کو کل کوئی اور لیٹر لکھ لے گا، لیٹر لکھنے کے بعد وہ کہے میں نے تو لیٹر لکھا ہی نہیں ہے، تو لیٹر لکھا نہیں ہے وہ ایک الگ سی پیچیدگی بات ہو گئی۔ جی اب آتے ہیں جی سوال نمبر 2 پہ، کیا یہ جو پریس کانفرنس تھی عطا تاڑا کی، یہ کیا تھی؟ یہ مذاق تھا پوری قوم کے ساتھ، پوری 25 کروڑ عوام کے ساتھ، پورے پاکستان کے ساتھ، پوری پنجاب سندھ بلوچستان کے پی کے بچے سے لے کر بوڑھے تک، بوڑھے سے لے کر جوان، سب اس میں شامل ہیں، اور یہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی اس کو کہوں گیا۔ یہ سیاست میں نالائق بچے آ چکے ہیں جن کو پتہ ککھ نہیں ہے کہ پریس کانفرنس کیا کرنی ہے۔ پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، یا جتنی جماعتیں ہیں، ان میں نالائق سے نالائق سیاستدان ہیں، نالائق سے نالائق سیاستدان۔ اب اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پریس کانفرنس میں نے کرنی کیا ہے۔ پہلے پریس کانفرنس کرتے ہیں جی جناب ہم احتجاج کر رہے ہیں امریکہ سے، پھر پریس کانفرنس کرتے ہیں جی عمران خان نے سیفر چوری کر لیا، پھر پریس کانفرنس کرتے ہیں جی وہ تو سیفر تھا ہی نہیں، سرے سے سیفر تھا ہی نہیں۔ تو بھائی آپ کی پریس کانفرنس کا کیا مطلب ہے؟ آپ جائیں اسکول میں 4 سالہ کورس کریں، پھر آپ منسٹر آف انفارمیشن بیٹھیں، تو پھر بات ہوتی ہے۔ اس طرح سے تو آپ روزانہ پوری قوم کے کروڑوں روپے لٹا دیتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسے شخص کو انفارمیشن منسٹر لگا دیا گیا ہے۔ جو بھی گورنمنٹس آتی ہے، ہر وزیر اعظم ایسے وزیروں کو لگاتے ہیں جن کو پتہ اپنے آپ کا نہیں ہوتا، چاہے جو بھی پارٹی ہو۔ پی ٹی آئی کی پارٹی تھی، ان میں بھی انفارمیشن منسٹری کی کوئی ترتیب ہی نہیں تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، پھر اپنے ہی اسٹیٹمنٹ پہ شرمندہ ہوئے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پنجاب میں دیکھیں جتنے بھی انفارمیشن منسٹر، کسی کو ککھ نہیں آتا، یہ ایسے لوگ ہیں۔ تو ہمارا ایز اے پاکستانی یہ احتجاج بنتا ہے کہ خدا را ہمارے پیسوں سے اربوں روپے ضائع کیے جا رہے ہیں، اور پھر بھی یہ منسٹر مسکرا کے پاکستانی عوام کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، میں نے آپ کو الو بنایا۔ یہ ایسے لوگ ہیں، خود بیٹھ کے یہ ہنستے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں پاکستان کو تھما دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ جن لوگوں نے ان کو لایا ناجائز کر رہے ہیں۔